شام میں تختہ پلٹ گیا، اسد خاندان کا 50 سالہ دور اقتدار تمام۔ صدر بشار الاسد گزشتہ 24 سال سے شام پر حکومت کر رہے تھے۔ باغی گروپ تحریر الشام کا دمشق پر قبضہ، بشار الاسد ملک سے فرار۔ شامی فوج کی اکثریت ملک چھوڑ کر عراق بھاگ گئی۔ باغیوں نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ شامی وزارت داخلہ کی عمارت میں باغیوں کے زیر کنٹرول۔ فورسز نے حماس کا مرکزی سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز بھی خالی کر دیا۔ باغیوں نے حماس میں تحویل میں لے لیا۔ عام معافی کا اعلان، جیل سے 3500 قیدی رہا۔ دمشق کی مرکزی شاہراہ پر جشن کا سما، فضائیں آزادی مبارک کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ بشار الاسد کے پورٹریٹ پھاڑ دیے گئے، والد کا مجسمہ بھی گرا دیا گیا۔ شام کے صدر بشار الاسد کے طیارے کا رابطہ ریڈار سے منقطع، شبہ ہے کہ وہ ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، طیارہ دوران پرواز یو ٹرن لیتے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے طیارے نے غیر معمولی راستے پر سفر کیا۔ طیارہ ابتدائی طور پر شام کے ساحلی علاقے کی طرف بڑھا جو اسد کے علوی فرقے کا گڑھ ہے، لیکن پھر اچانک مڑ گیا اور ریڈار سے غائب ہونے سے پہلے کئی منٹس تک مخالف سمت میں پرواز کرتا رہا۔ اقتدار کی منتقلی تک حکومتی معاملات چلانے کا اختیار شامی وزیراعظم کے سپرد۔ باغی کمانڈر محمد الجولانی کا جنگجوؤں کو سرکاری اداروں سے دور رہنے کا حکم۔ اپنے پیغام میں کہا کہ شام بشار الاسد کے تاریک دور سے آزاد ہو گیا، شہریوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ شامی اپوزیشن رہنما نے جنگجوؤں کو جشن میں فائرنگ کرنے سے بھی روک دیا۔ باغی کمانڈر نے کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار کو استعمال نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ بشار الاسد کے فرار کے بعد شہریوں کا صدارتی محل پر دھاوا، کپڑوں سمیت قیمتی اشیاء لے ڈوئے۔ شہریوں نے صدارتی محل کی شیلفز بھی خالی کر دیے۔ عوام کو تبدیلی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، شامی وزیر اعظم محمد غازی الجولانی کا خطاب، کہا صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، مذاکرات سے بغاوت روکنے کے لیے پرامید تھے۔ شامی وزیر اعظم کا خطاب، کہا جس تیزی کے ساتھ حالات بدلے اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ بشار الاسد کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، ملک میں عام انتخابات اور اقتدار کی پرامن تبدیلی کا اندیا بھی دے دیا۔ وزیر اعظم جلد حالات معمول پر لانے کے لیے پرعزم، دمشق نہ چھوڑنے کا بھی اعلان۔ باغی رہنماؤں کی بھی شامی وزیر اعظم سے ملاقات، غازی الجلالی نے باغیوں کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ شام میں تمام روسی ایئر بیسز ہائی الرٹ ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا بشار الاسد کے اقتدار چھوڑنے کے بعد بیان، کہا روس شامی اپوزیشن فورسز کے ساتھ رابطے میں ہے، فی الحال روسی افواج کو شام میں کوئی خطرہ نہیں۔ شام میں 13 سالہ خون ریز خانہ جنگی کا اختتام، باغی گروپس نے ایک ہفتے میں شام کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حلب، حما، حمص اور آخر میں دارالحکومت دمشق کو فتح کیا گیا۔ تیز رفتار پیش قدمی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ باغی جس شہر میں بھی داخل ہوئے، شہریوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ کئی برسوں سے قید سیاسی قیدیوں نے اپنے پیاروں سے ملاقات، جذباتی مناظر دیکھنے والے بھی آپ دیدہ۔ اسد خاندان نے 1970 کے اوائل میں شام میں اقتدار حاصل کیا۔ حافظ الاسد 1971 میں شام کے صدر بنے۔ اس عہدے پر وہ 2000 میں اپنی موت تک برقرار رہے۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سال حکومت کی۔ بشار الاسد 1994 میں اپنے بھائی کی کار حادثے میں موت کے بعد سیاست میں آئے۔ شام پر اسد خاندان کا دور حکمرانی نصف صدی سے زائد رہا۔ خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر کئی ممالک پریشان، اسرائیلی افواج شام کے علاقے میں داخل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سرحد پر واقع گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیلی فوج شام میں داخل ہوئی۔ اسرائیلی فوج سرحد کی شامی جانب بفر زون میں داخل ہوئی۔ اسرائیلی آرمی چیف فرزی حلوی کا بھی شامی سرحد کا دورہ۔ شامی اپوزیشن فورسز نے حدر قصبے میں 12 کلومیٹر جنوب میں صوبائی دارالحکومت قنیطرہ کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔
امریکہ کا شام جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہماری لڑائی نہیں ہے، نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ کی شام جنگ میں شمولیت ختم کر دیں گے۔ شام ہمارا دوست نہیں، انہیں لڑنے دو۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن شام میں ہونے والے غیر معمولی واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ شام میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے پر تشویش ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ داعش انسانی تباہی کا باعث نہ بنے۔ شام میں سینکڑوں پاکستانی زائرین پھنس گئے، باغیوں نے ملک پر قبضے کے بعد ایئرپورٹ بند کر دیا۔ شام میں 250 سے زائد پاکستانی زائرین موجود ہیں۔ آج شام سے لاہور کے لیے شیڈول پرواز بھی منسوخ کر دی گئی۔ 11 دسمبر کی کراچی کے لیے فلائٹ بھی اڑان نہیں بھر سکے گی، ذرائع کا دعویٰ۔ وزارت خارجہ نے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا، فون نمبر بھی جاری کر دیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ دمشق میں پاکستان کا سفارت خانہ پاکستانی شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر سرگرم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات، محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پر پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی مواقف کو سراہا۔ ایونٹ کے حوالے سے اقدامات پر محسن نقوی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے متعلق آپ کا مواقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی پر حکومت کے موقف سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی بارے آج کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے درمیان رابطہ۔ آئی سی سی نے معاملے پر پی سی بی سے حکومت پاکستان کے موقف بارے جواب مانگا تھا۔ آئی سی سی پاکستان حکومت اور پی سی بی کے موقف کی روشنی میں فیصلہ کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف کو دورہ سعودی عرب سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر بھی نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم کی لاہور میں اہم ملاقاتیں، رانا ثناء اللہ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان وزیراعظم سے ملنے پہنچے۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور صوبہ پنجاب کے امور پر گفتگو۔ رانا ثناء اللہ نے وزیراعظم کو مولانا فضل الرحمان کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی سے بات چیت کا لاہ عمل بھی بنایا گیا۔ وزیراعظم سے اراکین قومی اسمبلی اظہر قیوم نہرا، ذوالفقار احمد بھنڈر، لیگی رہنما میاں مرغوب احمد اور حافظ میاں محمد نعمان نے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بانی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی کال کو مضحکہ خیر قرار دے دیا۔ لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب میں عطا طاہر نے کہا کہ تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی، جو مرضی کر لو، تمہاری دال نہیں گلنی۔ سول نافرمانی اور تشدد کی سیاست کو عوام رد کر چکی ہیں۔ اس ملک میں تشدد اور انتشار نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہوگا وہاں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ ان کا آخری کارڈ پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے۔ سول نافرمانی والے جھوٹا نعرہ لگا کر دم دبا کر بھاگ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گھنٹا پور کے صوبے میں امن و امان پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، فیصل باودہ کی پیش گوئی۔ کراچی میں ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی مولا جٹ والی سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو خود ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ تمام جماعتوں کے پاس جانے کا مقصد نیشنل کاز ہے۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال بولے، ملک میں ہر کوئی دوسرے کو چور اور خود کو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فیصل باودہ من مین آرمی ہیں، ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 8 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئیں۔ مریم نواز چین کا دورہ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وفد میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور دیگر شامل۔
مریم نواز بیجنگ، شنگھائی، شنزن اور گوانگجو کے دورے کریں گی۔ ملاقاتوں میں پنجاب اور چین میں سرکاری اور نجی سطح پر تجارتی روابط بڑھانے پر بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اطالوی وزیر دفاع کے مشیر کی ملاقات۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ سندھ میں ٹیکسٹائل، چمڑے اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ تمام اضلاع میں یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ضم اضلاع اور دیگر پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی منصوبوں میں ترجیح دی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہیلی کاپٹر ادویات اور علاج معالجے کی ضروری اشیاء لے کر پارا چنار پہنچ گیا۔ مولانا فضل الرحمان کے اسرائیل مرد آباد کانفرنس حکومت مرد آباد میں بدلنے کی دھمکی۔ سربراہ جے کہتے ہیں کہ ہم ریاست سے تصادم نہیں چاہتے، ہم نے نہیں، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمارے مدرسوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہم کہتے ہیں مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولو، یہ بند کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف پشاور میں جے کانفرنس کی تیاریاں مکمل۔ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے لیے اسٹیج تیار کر لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں سے جے کے قافلے جلسہ گاہ کی طرف روانہ۔ اگست 2019 کا اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کا معاہدہ سامنے آ گیا۔ اتحاد تنظیمات کے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط موجود۔ معاہدہ پی ٹی آئی دور حکومت کے سابق وزیر تعلیم شفقت محمود نے کیا۔ معاہدے میں تمام دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے کا پابند کیا گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ مدارس کو بینکس میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ غیر ملکی طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ تعلیمی اصلاحات کے لیے یکساں نصاب کے اہداف طے کیے گئے۔ مدارس کے معاملے پر تفصیلی مذاکرات ہوئے تھے۔ معاہدے پر تمام مدارس کے سربراہان کے دستخط موجود ہیں۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں معاہدے کے تحت 18,000 مدارس کو رجسٹرڈ کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ معاہدے پر مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمان سمیت تمام علماء نے دستخط کیے۔ 25,000 مدارس میں سے 18,400 مدارس نے رجسٹریشن کرائی۔ مدارس کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔